بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر ناظرین، سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک میں حیات ہیں یا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں؟ جس طرح کہ ذاکر نائک کا عقیدہ ہے اور کچھ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اور تمام غیر مقلد وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے میں احادیث مبارکہ سے چند حوالے پیش کروں گا، لیکن وہ حوالے اگرچہ اپنی حیثیت سے تمام کتب کے اندر جو حوالے آپ کے پاس پیش ہوں گے وہاں پر موجود ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام احادیث کو ایک ہی جگہ پر مجتمع کیا ہے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کے مفتیوں نے۔ ان سے سوال ہوا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے حوالے سے۔ سوال یہ ہوا کہ ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوئے، زمانہ تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، قحط شروع ہو گیا، قحط سالی کے حالات تھے۔ اس صحابی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر جا کر بارش طلب کرنے کی درخواست کی اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی خاطر بارش طلب کیجیے۔ یہ سوال پوچھا گیا دارالعلوم جامعہ اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی والوں سے۔ انہوں نے اس کے جواب میں ایک لمبا مضمون تحریر کیا جس کے اندر یہ آیت مبارکہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے 5ویں سپارے میں سے، اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میں حیات کے اوپر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے انہوں نے بطور حوالے کے سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ فاستغفر اللہ سے تم مغفرت طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی اس آنے والے کے لیے مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دیا جائے گا، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ سوال جو پوچھا گیا، اس سوال کے جواب میں دارالافتاء بنوریا ٹاؤن کراچی کے مفتیوں نے حدیث پاک کو ذکر کیا۔ وہ حدیث پاک تاریخ دمشق ابن عساکر کے اندر موجود ہے، اور وہی حدیث پاک دلائل النبوت للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ وہی حدیث پاک الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، ان کتب کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث یہ ہے کہ صحابی نے جب آ کر سوال کیا تو سوال کر کے وہ چلے گئے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابی وبارک وسلم اس صحابی کے خواب میں جلوہ فرما ہوئے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ اے آنے والے صحابی، تو ائت عمر کے پاس جا اور فقر السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو جا کر میرا سلام بھی کہہ، وَأَخْبِرْهُ، اور عمر کو جا کر یہ میری طرف سے خبر پہنچا، خوشخبری پہنچا کہ تمہیں سیراب کر دیا جائے گا۔ گرامی قدر ناظرین، اس کے اوپر مزید بھی آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، لیکن یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جامعہ اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی جو مسئلہ کے دیوبند کا ایک نامی گرامی ادارہ ہے، اور یہ مسئلہ کے دیوبند کے لیے پاکستان کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں کے آئے ہوئے فتاویٰ مسئلہ کے دیوبند کے ہاں مسلم فتاویٰ ہیں، اس کا فتویٰ نمبر بھی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نمبر کا فتویٰ آپ گوگل سے بھی سرچ کریں گے
آپ کو یہ گوگل کے اوپر بھی دستیاب ہے، میں پورا فتویٰ پڑھوں، وہ بڑا طویل فتویٰ ہے، میں اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے بھی دلیل بنایا، اور اسی آیت مبارکہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات بعد از وفات کے لیے دلیل بنایا۔ اور ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے جو دیوبندیوں کے مفتیوں نے اپنے فتوے میں لکھا ہوا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے اندر حیات مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، وہ سچے ہیں یا ان کے مفتی سچے ہیں؟ اس کا فیصلہ دیوبندی کریں۔ ایک بات، یہی ذاکر نائک پہلے وہاں پر بنوریا ٹاؤن کراچی گیا، ان کے عقیدے کے ساتھ اس نے اتفاق کیا، پھر وہی ذاکر نائک جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں آیا، ان کے ساتھ بھی اتفاق ہے۔ یہاں سے کافی ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ دیوبندی بھی وہابی ہیں اور غیر مقلد اہل حدیث خود کو کہنے والے وہ بھی وہابی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دیوبندی حضرات خود کو حنفی ہونے کا لیبل لگا کر کہ نماز حنفیوں کے طریقے پر پڑھ کر انہوں نے ابھی کچھ عرصہ قبل غالباً کو 2012-13 کے اندر خود کو سنی کہلوانا شروع کیا، اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے چکروں میں ہے کہ دنیا ہمیں سنی تسلیم کرے، جبکہ عقیدہ ان کا دیوبندیوں کا سنیوں والا نہیں۔ عقیدہ ان کا کیا ہے کہ یہ ذاکر نائک کے ساتھ مکمل طور پر عقائد میں متفق ہے، اور جیسے یہ دیوبندی ذاکر نائک کے ساتھ عقائد میں متفق ہیں، اسی طرح وہابی ذاکر نائک کے ساتھ عقائد میں جو عقائد ذاکر نائک کے ہیں ان تمام کے اندر متفق ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ان سب کا عقیدہ ایک ہے، صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر لیبل علیحدہ علیحدہ لگا رکھے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ذاکر نائک کے ساتھ اتفاق دیوبندیوں کا بھی اور وہابیوں کا بھی، جو عقائد ذاکر نائک کے ہیں ان سب کی حمایت بنوریا ٹاؤن والوں نے بھی کی ہے، جامعۃ الرشید والوں نے بھی کی ہے، پورے کراچی کے اندر دیوبندیوں نے اس کو سر پہ اٹھائے رکھا۔ لاہور میں آیا تو جمعیت اہل حدیث والوں نے اس کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ اتفاق کیا، اور بادشاہی مسجد کے اندر عبدالخبیر آزاد نے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ سارے ایک ہیں۔ میں نے ایک کلپ کے اندر پیچھے کہا تھا، میں بتاؤں گا کہ ذاکر نائک کا فرقہ کیا ہے تو سمجھ لیجئے ذاکر نائک وہابی ہے۔ باقی رہا معاملہ کہ دیوبندی کیا ہے، وہابی کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ ان کا صرف فرق رفع یدین اور آمین بالجہر یا نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے جو عقائد ذاکر نائک کے ہیں وہی دیوبندیوں کے ہیں، وہی وہابیوں کے ہیں۔ وسیلے کے انکار کے حوالے سے جو عقائد ذاکر نائک کے ہیں وہی عام دیوبندیوں کے ہیں، اور وہی عقائد وہابیوں کے، جمعیت اہل حدیث کے، اور ہشام ظہیر کے، ابتسام ظہیر کے، ساجد میر، یہ جتنے بھی ہیں سب کے عقائد وہی ہیں۔ امت کو دھوکہ دینے کے لیے لیبل علیحدہ علیحدہ لگا رکھے، بلکہ اب تو جمعیت اہل حدیث والوں نے بھی خود کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ اب وہ سنی بن سکیں، کیونکہ پتہ ہے نا کہ جنتی جماعت صرف سنیوں کی جماعت ہے۔ بہرحال یہاں سے آپ اتنا سمجھ گئے کہ ذاکر نائک وہابی ہے، دیوبندی وہابی ہیں، غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہیں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ اب یہ وہ جملے ہیں کہ جن کے بارے میں صفائی پیش کرتے ہوئے طارق مسعود بھی بڑی تگ و دو میں ہے، اور ہشام الہی ظہیر بھی بڑی کوششوں میں ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جناب اس کی زبان کا معاملہ ہے، لکنت ہے، وہ بولنا کچھ اور چاہتا ہے، کہہ کچھ اور جاتا ہے۔ بھائی تقریباً کوئی 1.5 دہائی گزر چکی ہے اس کے اس بیان کو، یا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کسی موقع پر اپنے اس عقیدے کا رد کیا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا کہ جو لوگ لے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میرا مطلب کچھ اور تھا۔ کہیں پر اپنے اس کیے ہوئے بیان کیے ہوئے عقیدے کا اس نے رجوع ظاہر کیا نہیں کیا، تو لہذا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ مزارات پر جا کر مانگنا یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کفر ہے، کیا ہے؟ ذاکر نائک نے تو فتویٰ دے دیا کہ حرام ہے، اور سارے دیوبندی وہابی
بدک بدک کر کہہ رہے ہیں جی یہ توحید بیان کرتا ہے۔ اب آئیے اس کی توحید کی حقیقت دیوبندیوں کے فتوے سے دیکھیے۔ انہوں نے لکھا اپنے فتوے کے اندر، یہ فتوے کا نمبر آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آ رہا ہے، اس نمبر کا فتویٰ آپ گوگل سے سرچ کریں، سامنے آ جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر جا کر اگر کوئی وسیلہ پیش کر کے دعا مانگے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث بھی اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی یا اپنی کسی بھی حاجت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور سفارش کی درخواست کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور سفارش کرتے ہیں۔ اس ہیں سے کتنے مسئلے ثابت ہو گئے؟ وسیلہ ثابت ہو گیا، رسول اللہ سے مانگنا ثابت ہو گیا، اور رسول اللہ کا مزار شریف کے اندر زندہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، یہ ان کے فتوے سے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھیں، یہ تو آج کے دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کا فتاوی رشیدیہ، اس کے کتاب العلم صفحہ نمبر 152 کا حوالہ اسی فتوے میں دیا گیا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں سنتے ہیں، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور آگے جب کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء و سقام کا حوالہ دے کر وہ لکھتے ہیں کہ شفاء و سقام میں لکھا ہوا ہے کہ ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا ہر حال میں جائز ہے، حتیٰ کہ قبل خلقہ ہی و بعد خلقہ ہی فی مدت حیاتہ فی الدنیا، جب تک نبی کریم علیہ السلام دنیا میں رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا تب بھی جائز تھا، وبعد موتہ فی مدت برزخ، اب کہ جب نبی کریم علیہ السلام برزخ میں ہیں تو کہتے ہیں کہ اب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بالکل جائز ہے۔ بلکہ آگے ایک بڑی مزے کی بات اسی فتوے کے اندر وہ لکھتے ہیں، اور البحر المحیط فی تفسیر کا حوالہ دے کر کہتے ہیں ان علی انہ قال قادم علینا اعرابی بعد ما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد کہ جب ہم رسول اللہ کو قبر مبارک میں اتار چکے تھے، بثلاثۃ ایام، 3 دنوں کے بعد ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، اس شخص نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کی مٹی کو اپنے اوپر لگایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک سے اپنے آپ کو چمٹا لیا، اور وہاں پر آ کر اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ یہ بھی واقعہ کافی طویل ہے، مفہوماً خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ شخص جو قبر مبارک پر آ کر استغاثہ کر رہا تھا، فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ تمام احادیث، روایات اور تمام باتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی حوالے مسئلہ کے دیوبند کے مفتیوں نے فتوے کے طور پر لکھے ہیں، اور میں نے آپ کو کچھ حصہ پیش کیا ہے۔ آپ یہی فتویٰ سرچ کریں اور اس کو پڑھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات بعد از وفات شریف کا عقیدہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کل کے سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ سے لیا ہوا عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد از وفات مانگنا اسی فتوے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگنا وہ بھی یہیں سے ثابت ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں وہابیوں سے، ذاکر نائک بنوریا ٹاؤن اور جامعۃ الرشید میں ان کو لتاڑ لتاڑ کر پھر لاہور جمعیت اہل حدیث کے مرکز میں آیا، جمعیت اہل حدیث والوں، اور تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیوں نہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو وہاں پر گئے ہوئے تھے وہ تو رسول اللہ کو زندہ مانتے ہیں اور آپ رسول اللہ کو مردہ کہتے ہیں، وہ رسول اللہ کا وسیلہ مانتے ہیں، آپ وسیلے کو حرام کہتے ہیں، وہ رسول اللہ سے مانگنا جائز سمجھتے ہیں اور آپ رسول اللہ سے مانگنا حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ کے اندر غیرت نہ جاگی؟ کیوں نہ پوچھا؟ اسی لیے نہیں پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں ترجمہ شریف کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، صرف نام علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کی بھولی امت کو دھوکہ دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ورنہ اندر کھاتے
میں نے آپ کو پہلے بتایا فرق کیا ہے دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا، صرف طریقہ نماز کا فرق ہے، ورنہ جو عقیدہ اللہ کی توہین کا وہابیوں کا وہی دیوبندیوں کا ہے، رسول اللہ کی توہین کا جو عقیدہ وہابیوں کا وہی دیوبندیوں کا ہے، اہل بیت اطہار کی توہین کا عقیدہ دونوں کا یکساں ہے، حتیٰ کہ اس وقت ان دونوں کا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا شریف ہے اس کے بارے میں بھی یہ ان کے واہیات کلمات ہیں جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے میں وہ بیان کر سکوں۔ آخر کا جمعیت اہل حدیث والوں نے بنوریا ٹاؤن جامعۃ رشید کے بعد ذاکر نائک کا استقبال کیا، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آتی ہے نا کہ عقیدہ ایک ہی ہے۔ جب عقیدہ ایک ہے تو یار کتنی بڑی منافقت ہے کہ اندر بیٹھ کر فتوے یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگنا جائز ہے، اور باہر ممبروں پر سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ دو نمبری نہیں ہے؟ کیا یہ امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ بلکہ مجھے یاد آ گیا الحاوی للفتاوی کے حوالے سے ایک حدیث پاک، اسی فتوے کے اندر انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کی بات تو اپنی رہ گئی نا، سرکار تو امام الانبیاء بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعمالکم تعرض علی اقاربکم وعشائرکم من الاموات، جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو نا، تمہارے یہ معاملات تمہارے وہ رشتہ دار جو مر چکے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان تک بھی اس کی خبر ہوتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اگر تمہارے کرتوت اچھے ہوں نا، اعمال اچھے ہوں تو استبشروا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيهِمْ كَمَا هَدَيْتَنَا، اگر تمہارے کرتوت اچھے نہ ہوں تو وہ قبروں والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو تو اس وقت تک نہ مارنا، یہ تمہارے مرے ہوئے مسلمانوں کے، میں وہابیوں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے فوت شدگان اپنے پچھلوں کے لیے قبروں میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک تو ان کو ہدایت نہ دے دے مولا ان کو موت نہ دینا۔ وہ قبروں میں پڑے ہوئے تمہارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر عام مومن مسلمان اپنے پچھلوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے قبر میں پڑا ہوا بھلائی کی دعا کرتا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے ساتھ محبت ہی بڑی کرتے ہیں۔ آقا کتنی لجپالی فرماتے ہوں گے، آقا کتنی کرم نوازی فرماتے ہوں گے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہونے کا عقیدہ صحابہ کا نہیں ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وفات مانگنے کا عقیدہ یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ آج کے دور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا انکار بھی گمراہی ہے۔ باقی رہا معاملہ ذاکر نائک کا، اے انہاں دا ہے دیوبندیاں دا تے وہابیاں دا، اور او دوویں آپس وچ اکو کچھ نے، امت کو جھوٹ بولتے ہیں کہ وہابی اور ہیں دیوبندی اور ہیں، سارا پرکھنڈ ہے صرف اور صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے۔